الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیں اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے آپ کو روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اب دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ اب جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو ہمیں ان کاموں کو کر لینا چاہیے، اور جن کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو روکا ہے، ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کاموں سے رک جائیں۔ اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر وہ کام یا تو کر لیا جائے یا نہ کیا جائے، دونوں طرح کی روایات موجود ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ کام فرض نہیں ہوتا، کر لیں گے اجر مل جائے گا، نہ کیا جائے تو اس کا گناہ، اس کا وبال انسان پر نہیں پڑتا۔ اور بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر جواز موجود ہوتا ہے، آپ اتنا کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، اتنا کر لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو اس جائز کام میں سے دونوں طرح کی روایات موجود ہوتی ہیں کہ انسان یا تو کام اتنا کر لے یا اتنا کر لے، یعنی کہ اجر مل جائے گا۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی قسم کی روایات موجود ہوتی ہیں، تو ان کئی قسم کی روایات میں سے صرف ایک طرح کی روایت کو لے لینا، باقی اگر کوئی باقی روایات پر اگر عمل کرتا ہے تو اس کے خلاف اس طرح کی باتیں استعمال کرنا یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا جو کہ شریعت اسلامیہ کے اندر درست نہ ہو۔ مثال کے طور پر وتر کی نماز ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کی نماز کی تعداد کے حوالہ سے مختلف قسم کی روایات موجود ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کی نماز کی تعداد کے حوالہ سے 1، 3، 5، 7 اور 9 تک روایات موجود ہیں کہ انسان اگر ایک وتر پڑھ لیتا ہے، 3 پڑھ لے، 5 پڑھ لے، 7 پڑھ لے، 9 پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہنا صرف 3 ہی وتر پڑھنے ہیں اور بقیہ کا ایک قسم کا انکار کر دینا کہ نہیں وہ سنت نہیں ہے، وہ مسنون نہیں ہے، لہذا آپ نے اگر 3 پڑھے ہیں اور اہل سنت والجماعت اگر 3 پڑھتی ہے لہذا 3 ہی سنت ہیں، باقی پڑھنا درست نہیں ہے، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ یعنی کہ ایسے عمل میں اتنا شدید پن اختیار کر لینا اور اس میں اتنا سخت لہجہ اپنا لینا اور لوگوں کو جو ہے وہ مشکلات میں ڈال دینا کہ نہیں آپ نے 3 ہی پڑھنے ہیں، 1، 5، 7، 9 پر آپ عمل نہیں کر سکتے، حالانکہ سبھی قسم کی روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں کہ آپ نے 1 بھی پڑھا ہے، 3 بھی پڑھے، 5 بھی ہیں، 7 بھی، 9 تک روایات موجود ہیں۔ جب ہر قسم کی روایت موجود ہو تو پھر ایک ہی قسم کی روایت کو لے لینا یہ طرز عمل درست نہیں ہے کہ اگر کسی امام نے اس عمل کو لے لیا ہو، اس ایک روایت کو لے لیا ہو، بقیہ روایات اگر اس کے علم میں نہ آئی ہوں تو اس کے بعد اگر کسی اور بندے کے علم میں آ جائیں اس بندے کو اس امام کی بات کو چھوڑتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اب آئیے ذرا میں آپ کے سامنے ہر قسم کی روایت یعنی کہ 1، 3، 5، 7 اور 9 تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ثابت ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے روایات رکھتا ہوں، تو اس روایات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ آپ کر لیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبھی قسم کی روایات موجود ہیں تو پھر ایک ہی قسم کو لے لینا، بقیہ کو چھوڑ دینا، تو یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ہر قسم کی روایت موجود ہے، چنانچہ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، یہ روایت صحیح مسلم میں کتاب صلاۃ المسافرین ہے اور اس میں امام صاحب رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے صلاۃ اللیل مثنی مثنی، اور اس طرح یہ مسند احمد میں، سنن نسائی میں،
بھی روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر رکعۃ من آخر اللیل، کہ وطر ایک رکعت ہے اور رات کے آخری حصے میں، یعنی کہ وطر ایک رکعت ہے، اور ایک رکعت سے کیا مراد ہوگا؟ جب الوتر رکعۃ کہہ دیا تو کیا اس سے 3 رکعتیں مراد ہوگا؟ کیا 3 وطر مراد ہوگا؟ نہیں، ایک وطر مراد ہے۔ الوتر رکعۃ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وطر ایک رکعت ہے تو مطلب کیا ہے؟ وطر ایک ہو گیا۔ اب دوسری روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، اور یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے اور صحیح بخاری سنن ابی داؤد میں بھی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک وطر پڑھا کرتے تھے۔ اور تیسری روایت وہ بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ، جب تمہیں صبح ہونے کا خدشہ لاحق ہو جائے، آپ ساری رات یا رات کے آخری پہر میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے جب آپ کو خدشہ لاحق ہو جائے کہ فجر طلوع ہونے والی ہے، تو پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک وطر پڑھ لیا کرو۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تھے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ خالہ لگتی تھیں، اور آپ کے گھر میں انہوں نے رات بسر کی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نماز ہے وہ دیکھ لوں کہ آپ رات کے وقت کیسی نماز پڑھتے ہیں، کتنی رکعات ہیں۔ چنانچہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے ہیں تو آپ نے نماز شروع کر دی، میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے کان سے پکڑا اور پیچھے سے مجھے دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ اس سے ایک مسئلہ ثابت ہو گیا، اگر 2 بندے مل کر جماعت کروانا لگے تو 2 بندے جب جماعت کروائیں گے امام بائیں طرف کھڑا ہوگا اور مقتدی اس کی دائیں جانب کھڑا ہوگا۔ لہٰذا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کر کے رکعات پڑھی اور آخر میں ایک وطر پڑھا۔ یہ روایت سے بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور دیگر احادیث کتب بھی موجود ہے۔ گویا کہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وطر پڑھنا ثابت ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر حق علی کل مسلم فمن احب ان یوتر بخمس فلیفعل ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت سنن ابی داؤد میں کتاب الصلاۃ باب کم الوتر میں، اور اس طرح ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن نسائی میں، مسند احمد میں، سنن دارمی میں یہ روایات موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر ہر مسلمان پر حق ہے۔ فمن احب ان یوتر بخمس، جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ 5 وطر پڑھے، فلیفعل، پڑھ لے۔ ومن احب ان یوتر بثلاث، جو بندہ 3 وطر پڑھنا چاہے، فلیفعل، وہ 3 پڑھ لے۔ اور آگے فرمایا ومن احب ان یوتر بواحدۃ، جو بندہ 1 وطر پڑھنا چاہے، فلیفعل، وہ 1 وطر پڑھ لے۔ یعنی کہ اب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار دے رہے ہیں کہ جو بندہ 5 پڑھنا چاہے پڑھ لے، 3 پڑھنا چاہے پڑھ لے، 1 پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ لے۔ اور اسی طرح سے بخاری میں باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا، باب و ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کے اندر روایت لے کر آئے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے یہ سیدنا امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ 1 وطر پڑھتے ہیں؟ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگے انہو فقیہ، وہ فقیہ ہے، 1 پڑھتے ہیں، ٹھیک پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا ان متعدد قسم کی روایات سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 وطر پڑھنا بھی ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک بندہ پڑھنا پسند کر لے وہ 1 پڑھ بھی لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بھی معلوم ہوا
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے بھی کچھ ایسے اصحاب موجود تھے جو ایک وتر پڑھتے تھے۔ اب یہاں پر ایک بات میرے ذہن میں آئی، میں چند دن قبل ایک کلپ سن رہا تھا، موجودہ دور کا جو سب سے بڑا فتنہ، اور وہ خود بھی تسلیم کرتا ہے کہ جب میرا فتنہ اتنا عروج پر نہیں تھا، اور فتنہ عربی والا، چاہے وہ فتنہ عربی والا کہے، چاہے وہ پنجابی والا کہے، اردو والا کہے، جیسا مرضی فتنہ کہہ لے، بہرکیف وہ ہے فتنہ۔ اگرچہ اس کے مقلدین اسے اس دور کا سب سے بڑا مجدد سمجھتے ہیں، شیخ الاسلام سمجھتے ہیں، لیکن اس بندے نے خود تو ہے ہی تھا، لوگوں کے اندر بھی صحابہ کرام میں سے کچھ اصحاب کی جو نفرت ہے وہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی، اور اس طرح کی روایات لے کر آیا، اور ان روایات سے غلط مفہوم نکال کے مسلمانوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار تھے ان کی نفرت پیدا کر دی۔ لیکن الحمدللہ دیگر شیوخ نے، یعنی کہ جو اہل علم احباب تھے، انہوں نے اس کا تعاقب کیا، الحمدللہ کافی لوگ سمجھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ لوگ سمجھیں گے، اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پیار محبت کریں گے۔ وہ کیا کہتا ہے، جب دل میں بیماری پیدا ہو جائے، جب صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی کا دل میں اگر بغض پیدا ہو جائے، پھر یہ بغض اگر وہ توبہ بندہ کر لے ٹھیک ہے، توبہ نہ کرے تو یہ بغض بڑھتا جاتا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جب دل میں بیماری آ جائے تو پھر یہ بیماری ختم نہیں ہوتی، اللہ رب العزت اس کو بڑھاتے جاتے ہیں۔ جب بغض میں آ جائے تو پھر انسان بغض میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے پہلے میں ایک وتر پڑھا کرتا تھا، جیسے کہ مجھے پتا چلا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک وتر پڑھتے ہیں، لہٰذا میں نے چھوڑ دیا، اب میں نے 3 پڑھنا شروع کر دیا۔ اس بندے کو یہ نہیں پتا کہ ایک وتر سیدنا امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف سے نہیں پڑھتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ صحابہ کرام کو معلوم ہے، سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، ابن عمر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بھی پڑھتے تھے، 1 بھی پڑھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو نہ دیکھا، یہ دیکھا کہ کیا یہ صحابی جو ہے، جو امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 پڑھتے ہیں نا، لہذا میں نے اب 1 کو چھوڑ دیا، اب میں نے 3 پڑھنا شروع کر دیا۔ برکیف اس اگر ٹاپک پر بات کی جائے تو موضوع بات جو کسی اور طرف نکل جائے گی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 وتر پڑھنا بھی ثابت ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے، کہا بھی ہے جو بندہ پسند کرتے ہیں پڑھ لے، اور اسی طرح 3 وتر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو غیر رمضان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 جو تراویح ہیں، جو وتر ہیں، اور تراویح اور تہجد کی نماز ہے، 8 وہ پڑھتے تھے اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ اور یاد رہے 3 وتر جو احباب 3 وتر پڑھتے ہیں اور 3 پر ہی اکتفا کرتے ہیں تو وہ دلائل دیتے ہیں، ہمیں اس دلائل سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ 3 وتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جب ثابت ہم تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا 3 ہی پڑھنے ہیں، 1 نہیں پڑھنا، 5 نہیں پڑھنے، یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ حضرت جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت تہجد کی پڑھی ہیں اور 3 وتر پڑھے ہیں، اور اس طرح جو میں نے پہلے بیان کیا کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس میں بھی یہی الفاظ ہے کہ من احب ان یوتر بثلاث، جو بندہ 3 وتر پڑھنا چاہتا ہے فلیفعل، ویسا کر لے، 3 پڑھ لے۔ اسی طرح یہ بیان کرتے ہوئے اب 3 وتر کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس میں 2 طرح کی روایات موجود ہیں کہ انسان اگر 3 وتر پڑھنے ہیں تو 2 طرح کی روایات ہیں، یا تو انسان یہ کرے کہ پہلے 2 رکعتیں پڑھ لے، سلام پھیر لے، پھر 1 وتر کھڑا ہو کر پڑھ لے، 1 رکعت دوبارہ پڑھ لے، یعنی کہ 2 پڑھے، 2 پڑھ کے سلام پھیر دے، جیسے کہ ہم فجر کی نماز پڑھتے 2 رکعتیں ہیں، اس طرح ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں ہیں، مغرب کی پہلے اور بعد میں 2 رکعتیں ہیں۔ اس طرح اگر کوئی بندہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرتا ہے، پھر کھڑا ہو کر 1 رکعت پڑھتا ہے اور وہ سلام پھیر دیتا ہے، یہ بھی طریقہ کار درست ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اکٹھی 3 رکعت پڑھ لے، 2 رکعتیں پڑھی، تشہد کے لیے نہیں بیٹھا، بلکہ جیسے ہی دوسری رکعت مکمل ہوئی ہے تیسری کے لیے پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے،
اگر کوئی اس طرح 3 پڑھ لیتا ہے تو بھی درست ہے۔ اب یہاں پر وہ بیان کرتے ہوئے جو 3 ہی کے قائل ہیں وہ یہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 3 بھی پڑھنے ہیں اور اس طرح پڑھنے ہیں جیسے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر اس لحاظ سے وہ متعدد قسم کی روایات بھی نقل کرتے ہیں، حالانکہ وہ روایات درست نہیں ہے، سند کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا ہے کہ جب وطر پڑھنے ہیں 3 وطر ایسے نہیں پڑھنے جیسے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ چنانچہ سیدنا ایک روایت نقل کی جاتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے کہ وہ بیان کرتی ہیں الوتر ثلاث کا ثلاث المغرب، کہ وطر 3 ہے جیسے مغرب کی نماز ہے۔ حالانکہ یہ روایت سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے، وہ کس لحاظ ہے؟ المعجم الوسط کے اندر بھی امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ نقل کرنے کے بعد فرماتے لم یروی ھذا الحدیث عن الحسن الا اسماعیل بن مسلم تفرد به ابو گوہر، کہ اس روایت کو حسن سے صرف اسماعیل بن مسلم نے بیان کیا، اور اسماعیل بن مسلم جو راوی ہے وہ ضعیف راوی ہے، اور تفرد بھی ابو بکر، اس میں ابو بکر جو راوی ہیں وہ بھی اکیلے۔ اور اس حوالے سے علامہ حیثمی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد کے اندر بھی نقل فرمایا ہے کہ جو ابو بکر بکراوی راوی ہے کلام کثیر، اس پر بہت زیادہ کلام کیا گیا، یعنی کہ یہ بندہ بھی اور اس بندے پہ جرح کی گئی ہے، اور اس میں جو اسماعیل بن مسلم ہے وہ بندہ بھی درست نہیں ہے، وہ ضعیف راوی ہے۔ اور پھر دوسری روایت نقل کی جاتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے کہ ایک جگہ ان کا اپنا فتویٰ ہے اور ایک جگہ مرفوع روایت ہے، اور دار سنن کبریٰ البہقی کے اندر بھی اور اسی طرح دار القطنی میں مرفوع روایت موجود ہے۔ جو الفاظ ہے کہ الوتر ثلاث کوتر النہار صلاۃ المغرب، کہ وطر 3 رکھتے ہیں کوتر النہار صلاۃ المغرب، جیسے دن کے وقت جو مغرب کی نماز ہے یہ وطر ہے، لیکن طاق عدد کے اعتبار سے تو وطر جو عشاء کے بعد ہم نے پڑھنے ہیں اس کو مغرب کی طرح پڑھنا۔ یہ روایت بھی سندن درست نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر بھی وہی بندہ اسماعیل بن مسلم بھی ہے، اور اگر دوسری سند کو دیکھا جائے تو اس میں بھی اسماعیل بن مسلم ہے، تو اس کے اندر بھی دوسرا جو بندہ اسماعیل بن مسلم ہے وہ اس کے اندر بھی موجود ہے، اور وہ بندہ بھی ضعیف ہے۔ اور بعض نے اگرچہ اس کو مرفوع روایت نقل کی ہے جیسے سنن کبریٰ البہقی کے اندر بھی ہے، لیکن وہاں پر بھی یہ روایت سندن درست نہیں ہے۔ مرفوع روایت عبداللہ بن مسعود سے وطر کی نماز 3 رکعتیں پڑھنی ہے اور مغرب کی نماز کی طرح پڑھنی ہے، سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ جب سندن درست نہیں ہے تو جو سند کے اعتبار سے بات درست ہو اس کو لیا جاتا ہے کہ وطر 2 طرح پڑھ لیں، 3 وطر پڑھنے ہیں 2 طرح پڑھ لیں، یا تو اکٹھے 3 پڑھ لیں، اگر اکٹھے 3 نہیں پڑھنے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر لیں، پھر 1 رکعت دوبارہ کھڑی ہو کر پڑھ لیں۔ پھر اس اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا کہ آپ نے 3 وطر پڑھنے مغرب کی طرح نہیں پڑھنے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا توتروا بثلاث اوتروا بخمس او بسبع، کہ 3 وطر نہ پڑھو بلکہ یا تو 5 پڑھ لو یا 7 پڑھ لو، لیکن یاد رہے کہ 3 وطر جب پڑھنے ہیں تو اس کو مغرب کی طرح نہیں پڑھنا، مغرب کے مشابہ نہیں پڑھنے۔ کس لحاظ سے کہ 2 رکعتیں پڑھی پھر تشہد کے لیے بیٹھ گئے، آدھا تشہد کیے پھر تیسری کر کھڑے ہو گئے، محبوب فرماتے ہیں کہ ایسے آپ نے 3 وطروں کو نہیں پڑھنا۔ اور یہ روایت ابن حبان میں 2429 نمبر ہے، سنن دارقطنی کے اندر، اس میں تمام رجال جتنے بھی ہیں کلکم ثقات، سارے کے سارے راوی اور رجال جو ہیں وہ سارے ثقہ موجود ہیں۔ اسی طرح تنقیح التحقیق کے اندر بھی ہے، علامہ عبدالحق الاشبیلی نے احکام الصغرا کے اندر 274 نمبر روایت نقل کیا، وہاں پر بھی فرمایا کلو روات ہو ثقات، جتنے بھی راوی ہیں سارے کے سارے ثقہ موجود ہیں۔ اس طرح امام زاوی رحمہ اللہ نے المہذب کے اندر بھی، امام قسطلانی نے ارشاد السارہ کے اندر اور سفر السعادہ کے اندر فیروز آبادی نے، اور اس طرح ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تلخیص الحبیر کے اندر، الدرایہ کے اندر اور فتح الباری کے اندر بھی اس روایت کو نقل کی ہے، نقل کر کے فرمایا ہے کہ 3 وطر جب پڑھنے ہیں نا اس کو مغرب کی نماز کے مشابہ نہیں پڑھنا، جیسے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھ کے آدھا تشہد کرنا پھر تیسری کے لیے کھڑے ہو جانا، بلکہ فرمایا کہ 3 مغرب کے مشابہ پڑھنے سے بہتر آپ 5 پڑھ لو یا 7 پڑھ لو۔ تو لہٰذا معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 بھی ثابت ہے، 3 بھی ثابت ہے۔ 3 پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اکٹھے 3 پڑھ لیے جائیں یا 2 پڑھ کے سلام پھیریں پھر تیسری کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور پھر پتہ چلا کہ مغرب کی نماز کے مشابہ 3 وطروں کو ادا نہیں کرنا ہے۔ اب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
5 بھی ثابت ہے، جیسے کہ میں نے ابھی روایت پڑھی، آپ نے فرمایا کہ لا توتیروا بثلاث، کہ آپ نے 3 وتر اس طرح نہیں پڑھنے جیسے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، 5 پڑھ لیجئے یا 7 پڑھ لیجئے۔ اور پھر وہ روایت جو میں نے پہلے ثابت کیا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحق وتر حق علی کل مسلم فمن احب ان یوتر بخمس فلیفعل، جو بندہ 5 پڑھنا چاہے 5 پڑھ لے، جو 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھ لے، 1 پڑھنا چاہے 1 پڑھ لے۔ تو اس میں بھی 5 کے الفاظ موجود ہیں۔ ایک تو یہ روایت جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے کہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ 5 پڑھنا چاہے 5 پڑھ لے۔ تو وہاں پر یہ بھی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے تھے 13 رکعتاً، 13 رکعتیں پڑھتے تھے رات کی نماز۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ 13 رکعتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوتی تھی، ان میں سے آپ 5 وتر پڑھتے تھے، اور 5 وتر پڑھتے وقت صرف آخری رکعت کے بعد تشہد کے لیے بیٹھتے تھے، درمیان میں کہیں بھی تشہد کے لیے نہیں بیٹھتے تھے، یعنی کہ لگاتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو یہ روایت بھی صحیح مسلم میں صلاۃ المسافرین میں، اور باب جو ہے صلاۃ اللیل اس میں کے اندر ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں بھی ہے، سنن دارمی میں، سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، اور اسی طرح بہقی کے اندر روایات یہ موجود۔ اس طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اور یہ روایت سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب ہے اقامۃ الصلاۃ والسنۃ فیہا، اور اس میں ہے کہ باب ما جاء فی الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ وتر کی نماز 3، 5، 7 اور 9، اس کے اندر اس روایت کو نقل کیا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بسبع او بخمس لا یفصل بینہن بتسلیم ولا کلام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 یا 7 وتر پڑھتے تھے، اور پھر آپ ان کے درمیان سلام یا کلام کے ذریعے فرق نہیں کرتے تھے، یعنی کہ آپ یہ نہیں ہے کہ اگر 5 پڑھنے ہیں تو درمیان میں کلام کیے، یعنی کہ 4 پڑھ کے 3 پڑھ کے آپ نے سلام پھیرا اور پھر جو دوبارہ اگلی رکعت پڑھی، نہیں، میں لگاتار آپ نے 5 اور 7 رکعتیں پڑھی، یعنی کہ اب طریقہ کار بھی معلوم ہو گیا کہ 5 یا 7 اگر وتر پڑھنے ہیں کیسے پڑھنے ہیں، اور تعداد بھی معلوم ہو گئی کہ آپ نے 5 پڑھنے ہو یا 7 پڑھنے ہو تو لگاتار پڑھنے ہیں، درمیان میں سلام بھی نہیں پھیرنا، کلام بھی نہیں کرنا۔ کلام سے مراد کیا ہے؟ سلام پھیر لیا، کسی کا کوئی کام ہو تو گفتگو کر لی۔ تو اس چیز سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پتہ چل گیا کہ آپ اس طرح نہیں کرتے تھے، لگاتار 5 یا 7 پڑھتے تھے۔ اور اس طرح 9 بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ورنہ اس لحاظ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی بیان کرتی ہیں، اور یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے، کتاب صلاۃ المسافرین کے اندر، اور اس میں باب جامع صلاۃ اللیل۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، اور بہقی کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 9 رکعتیں پڑھتے تھے۔ کتنی رکعتیں؟ 9 رکعتیں پڑھتے تھے، اور ان میں سے صرف 8ویں رکعت کے بعد آپ بیٹھتے تھے، پھر 9ویں کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ثابت کر رہی ہیں کہ آپ نے 9 رکعتیں پڑھی ہیں، ایک سلام کے ساتھ، 2 تشہد کے ساتھ 9 رکعتیں پڑھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا کہ آپ نے 9 رکعتیں بھی وتر پڑھیں۔ اور کیسے پڑھے ہیں؟ 8 رکعتیں لگاتار پڑھی ہیں۔ جب 8ویں رکعت مکمل ہو گئی، پھر آپ تشہد کے لیے بیٹھ گئے، آدھا تشہد کیا، پھر 9ویں رکعت کے لیے دوبارہ کھڑے ہو گئے، اور پھر سلام تک نماز کو مکمل کیا۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کار۔ تو معلوم ہوا متعدد قسم کی روایات موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 بھی پڑھتے تھے، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی، اور 9 بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر پڑھتے تھے تو جو بندہ جو پڑھنا پسند کرے وہ پڑھ لے، لیکن یاد رکھے صرف ایک ہی حدیث پر اتفاق کر لینا اور پوری زندگی اسی پر عمل کرتے رہنا،
اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان کبھی 1 پڑھ لے، کبھی 3 پڑھ لے، کبھی 5 پڑھ لے، کبھی 7 اور کبھی 9، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پہ عمل ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اس کو لے لو، جس سے روک دے رک جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے، مومنین کے لیے ایک بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ تو اس نمونے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لیا جائے، اور یہ نہ کہا جائے کہ 3 ہی مسنون ہیں، 3 ہی پڑھے جائیں، بلکہ جو پڑھنا آپ کو پسند ہے وہ پڑھ لیں۔ اور وطر کی نماز تو ایسی محبوب نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کثرت کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں اور وطر کی نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ جو بندہ مسافر ہے تو نماز کو قصر کرتا ہے، تو اس کے لیے جو 4 رکعت والی نماز ہے وہ نصف ہو کر 2 رہ جاتی ہیں، لیکن فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے بعد جو وطر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا محبوب تھا عمل اور ان کو ادا کرنا کہ آپ حالت سفر کے اندر بھی ان کو ترک نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے جو آپ پسند کریں، جتنی رکعات پڑھنا پسند کریں، 1 پڑھنی، 3 پڑھنی، 5، 7، 9، جتنی آپ کو پڑھنا اچھی لگے اتنی پڑھیں۔ کوشش کریں کبھی اس پر عمل کر لیں، کبھی 3 پر، کبھی 5 پر، کبھی 7، کبھی 9 پر عمل کریں۔ اور طریقہ کار بھی ہے کہ آپ نے اگر 1، 3، 5، 7 تک وطر ادا کرنے ہیں تو لگاتار ہی پڑھنا ہے، درمیان میں کوئی تشہد نہیں کرنا، صرف آخری رکعت مکمل کر کے آپ نے اس کے بعد تشہد کرنا ہے جس میں ہم سلام کہتے ہیں۔ ہاں اگر آپ نے 9 رکعت پڑھنے ہوں تو 9 رکعت کی ادائیگی کے لیے طریقہ کار یہ ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے تو یہی تھا کہ 8 رکعتیں پڑھتے اور 8 رکعت مکمل کر کے تشہد کے لیے بیٹھ جاتے، پھر 9ویں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور پھر یہ 9ویں رکعت ادا کر کے پھر تشہد بیٹھتے اور پھر سلام پھیرا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔